الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زینا لكل امۃ عملهم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر وذا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو، پھر کہیں یہ حد سے گزر کر جہالت سے اللہ کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ یہ آدھی آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ قلیل وقت ہے تو کئی دفعہ موضوع پورا نہیں ہوتا، لیکن تلاوت چونکہ آدھی مکمل کر لیتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوا بات کر لیں گے، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بات ہو جائے گی۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر ان کو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے تو وہ ان کو بتلائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جیسے قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں اسے برا بلا نہ کہو، اسے گالی نہ دو۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کا بھی مفہوم عالی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے گالی دے گا اس پر اللہ کریم کا غضب ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ایسا بدبخت ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو کسی دوسرے کے مذہبی رہنما کو برا بلا کہے گا اور وہ بدلے میں مجھے اسی طرح برے الفاظ سے مخاطب کریں گے۔ اب جب آپ کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کی جہالت ہے کہ وہ حق چھوڑ کر باطل پر کھڑا ہے، اس کی جہالت ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی بجائے وحدانیت باری تعالیٰ کے اقرار کے بجائے ایک شرک کی کیفیت اور حال میں ہے۔ جب وہ اتنی جہالت میں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے تو لا محالہ جب بحث بڑھے گی تو وہ حق تعالیٰ پر بہتان اور حق تعالیٰ کے حضور گستاخی کا مرتکب ہو۔ وہ تو پہلے جاہل ہے، اور جو اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے اور اس بحث کو اس درجے پر یا اس شدت پر پہنچا رہا ہے کہ اللہ کے حضور گستاخی ہو یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گستاخی ہو، تو یہ معاملہ پھر اس کی ذمہ داری میں اس بندے پر بھی حصہ آئے گا۔ تو یہاں قرآن کریم جب منع فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا جو پکارتے ہیں، جنہیں پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہو۔ تو سب برے الفاظ، وہ الفاظ جو کسی کو دکھ کا، کسی کو غصے کا سبب بنے، جو عمومی نہ ہوں، جس کے ادائیگی کے بعد ایک ریئیکشن آئے، تو عموماً جب ایسی کیفیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا الفاظ کا تو گالی لکھ دیا جاتا ہے کہ کسی کو گالی نہ دو، چونکہ گالی ایک ایسا فعل ہے
کہ جس کی ادائیگی کے بعد جس کو گالی دی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر ایک شدت پیدا ہوتی ہے، ایک غصہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ واپس جواب کے لیے اسی شدت کے ساتھ پلٹتا ہے۔ دین اسلام انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، انسان کی تربیت ایسے کرتا ہے کہ وہ لفظ انسان کے معانی کے مطابق ہو، وگرنہ اگر دین اسلام سے باہر زندگی کے معاملات کو دیکھیں، جو دنیا کے اصول ہیں ان کو دیکھیں، تو ایک جانور سے ابتر زندگی ہو جاتی ہے۔ دین اسلام ایسی تربیت فرماتا ہے کہ یہ انسان ایک حلیم الطبع، خوش اخلاق، جانثار، ایک معتدل مزاج، ایک عدل پسند مزاج ایسی خوبصورت حصوں میں ڈھال دیتا ہے جو نہ صرف خود اس انسان کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ باقی ساری انسانیت کے لیے بھی فائدے کا سبب ہوتا ہے۔ نہ صرف اس مخلوق بلکہ اس کارگہ حیات میں بھلائی کا سبب ہوتا ہے۔ جنگ و جدل بہت مشکل وقت ہوتا ہے اور خصوصی طور پر مفتوح اقوام کے لیے تو انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اقوام عالم کے مابین جو جھگڑے ہوئے، قومیں فاتح ہوئیں، قومیں مفتوح ہوئیں، تو جہاں جہاں فاتح فوج داخل ہوئی وہاں کے جو حالات ہیں وہ اگر آپ پڑھیں، آپ سنیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی صورتحال افواج اسلامی کے روبرو جہاں پیش آئی، وہاں لوگوں کو بے شمار ڈرایا گیا کہ مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے آئیں گے تو اتنا ظلم کریں گے کہ آپ نے اتنا ظلم پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن افواج اسلامی جب کسی مفتوح علاقہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ حیران رہے کہ ان کے اپنے جو ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے اس سے بہتر اسلامی افواج نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ یہی وہ سبب ہے، یہی اخلاق بہت بڑا اعلی کار ہے دین اسلام کی تبلیغ کا۔ اقوام غالب اور مغلوب، یہ بحث بہت رہی ہے دنیا میں، رہی ہے رہے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مفتوح اقوام فاتح کے حصے کو یا فاتح کے ماننے کو اس طرح مان لے کہ اس میں ضم ہو جائے۔ یہ تاریخ انسانی میں سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جہاں طاقتور ملکوں نے کمزور ملکوں پر قبضہ کیا، وہ محکوم ضرور ہوئے، لیکن یہ آگ جو آزادی کی ہے یہ سلگتی رہی، چونکہ آزادی ان کی ہے نہیں، رہی نہیں، اس مقابل وہ آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ یہ اصول اللہ اور اس کے حبیب کا دیا ہوا ہے کہ جہاں پر ظلم نہ ہو ان لوگوں کی حفاظت تک کا ذمہ اللہ کریم نے مسلمان کو حکم فرمایا۔ ان کی آزادی سلب ہی نہیں ہوتی، اور وہ محکومی کی صورت جو دنیا کے حوالے سے اس میں بھی جب ان سے برتاؤ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، اگر غیر مسلم ہیں تو ان کی عبادت اور عبادت خانوں تک کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہ انداز فکر ہے ہی کوئی اور، عمومی بات نہیں ہے۔ یہ وہ پہلو ہے، یہ وہ حصہ جو برتاؤ کا ہے، دین اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو فرد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے، لیکن جب فتح مکہ پر آپ واپس
مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ کم و بیش 10,000 سے زائد اسلامی لشکر ہم رکاب تھا، لیکن آپ جب داخل ہو رہے تھے تو شاید جاتے ہوئے جو انداز چلنے کا تھا اس میں عمومی پہلو ہو، جیسے مزاج عالی تھا کہ آپ اپنی راہ پر اور اپنے دھیان میں چلتے تھے، واپسی پر آپ اتنی عاجزی سے داخل ہوئے کہ حیران ہوگی مخلوق کہ ایسے فاتح کبھی داخل ہوا ہے مفتوحہ جگہ پر۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی بدلی، لحاظ کیا خاندانوں کا، حرم شریف کا، ہتھیار پھینکنے والے کا، حتیٰ کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بننے والے جو لوگ ہیں ان تک کے ساتھ جب آپ نے نرمی برتی، بے شمار لوگ اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے۔ اسی بات کو آپ کچھ وقت پہلے لے جائیں کہ جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو کیا صورت تھی؟ آپ نے وہاں ابتدا مواخات سے فرمائی، پھر میثاق تک بات پہنچی، مواخات اور میثاق مدینہ پھر اس خوش اسلوبی سے ادا ہوا کہ نہ صرف مدینہ منورہ گرد و پیش کی آبادی جو ہے وہ متاثر ہوئی اور دین اسلام میں داخل ہوئی۔ اخلاق کریمہ ایسے عظیم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کہ جس کا جہاں جیسے جس صورت میں آپ سے واسطہ پڑا وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ آپ اگر اس واقعے کو دیکھ لیں، جب ایک شخص تلوار اٹھائے آپ کو اکیلا دیکھتے ہوئے یہ للکار کر کہہ رہا ہے کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اللہ، تو اس فرمان سے اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے جب تلوار اٹھا کر یہی بات ارشاد فرمائی تو وہ گنگ ہو گئی، لیکن جس انداز سے آپ نے اسے معاف فرمایا وہیں وہ کلمہ حق پڑھ گیا۔ اسی طرح غزوات و سرائے کے حالات میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے کلمہ پڑھے۔ تو اسلام بنیادی طور پر جو انسان کو درس دیتا ہے وہ خوش اخلاقی کا، اور اخلاق اس کی بنیاد یا اس کے اصول کیا ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ کان خلق القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ قرآن کریم۔ تو سارے اصول و ضوابط اللہ کریم نے مخلوق کو کلام ذاتی میں عطا فرما دیے۔ یہاں دو پہلو عرض کروں۔ پہلی بات کہ قرآن کریم کو ترجمے سے دیکھا جائے، تفسیر سے دیکھا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف ظاہری پہلوؤں بلکہ سوچوں تک کو قرآن کریم مخاطب فرماتا ہے۔ انتہائی احسن رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن دوسری بات جو نازک ہے وہ یہ عرض کروں گا کہ ایک رواج آ گیا ہے، تضادات کی سبب کہہ لیں، بے علمی کی صورت کہہ لیں، خیر القرون سے وقت کی جو دوری ہے اس کے اثرات لے لیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری بے عملیاں ہیں ان کے اثرات، کہ یہ عام ہو گیا ہے کہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ پڑھیں اور عمل کریں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم موجود ہے، پھر کیا ضرورت ہے کسی مولانا کی، کسی مفتی صاحب کی، کسی عالم کی، یا فقہ پر کسی ائمہ کے میں سے کسی ایک کی بات سننے کی یا سمجھنے یا اس کے پہلوؤں پر چلنے کی کیا ضرورت؟ یہ کہی جائے یہ درست نہیں، یہ سوچ جہالت ہے۔
زندگی کے عمومی معنوں میں دیکھیے گا، کسی نے عدالت میں پیش ہونا ہو تو وہ جو لوگ پیش ہو چکے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ میں کیسے پیش ہوں، میرا حلیہ کیا ہو، میرا کلام کیا ہو، وہاں کی حدود و قیود کیا ہے۔ ایک انسان کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنا جیسا انسان۔ حالات اور واقعات نے کسی کو جج کی کرسی پر بٹھا دیا ہے اور کسی کو ملزم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، ہیں دونوں انسان۔ تو وہاں اسلوب پوچھے جاتے، جہاں بات اللہ جل شانہ کے حضور حاضری کی آئے گی، جہاں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، کیا وہاں ضروری نہیں ہے؟ تو یہ بات درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم جماعت عرض کیا، اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتے۔ عربی مادری زبان ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں استفسار فرمایا، کوئی بات ارشاد فرمائی، کہیں سوال فرمایا، تو ایک ہی بات عرض کی گئی کہ اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی ذات عالی نے قرآن کریم کی حدود مقرر فرمائی ہیں، اس کی عملی صورت تک۔ اب انہی حدود کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا، اجماع امت ہم تک پہنچانے کا سبب ہے۔ ائمہ کی کوئی بحث ایسی نہیں ہے جو حد شرعی سے باہر جائے۔ اس درجے کا علم، اس درجے کی فقہ پر وہ شناسائی، قرآن و حدیث کی باریکیاں کوئی جانتا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے؟ غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حیات مبارک کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے چاہا کہ اللہ کریم نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں بھی فقہی بحث کروں، ائمہ کی طرح میں بھی ایک تحقیق جو ہے فقہ کی کروں۔ تو ان واقعات میں جو بات ملتی ہے کہ یہ وہ دعا انہوں نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ تو آپ کو کشفاً یا خواب میں، یہ پوری بات مجھے یاد نہیں، لیکن جو ارشاد ہوا، آپ کو زیارت نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ آپ تعریف فرماتے ہیں کہ یہ کہ کہیں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ائمہ اربعہ نے کہ جس پر تحقیق نہ کی گئی۔ آپ جس ایک حصے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، یعنی گنجائش نہیں دی۔ بہت بڑے عالم، بہت تکڑا حافظہ، تحقیقی مزاج، زندگی ساری تحریر و تحقیق میں بسر ہوئی، حق کی سربلندی کے لیے دنیا میں سختیاں جھیلیں۔ اس ساری محنت کے بعد جو نچوڑ آپ نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ نے اتنی محنت کی، اللہ نے انہیں اتنی توفیق عطا فرمائی ہے کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کسی نقطے کو مزید تحقیق کی۔ اب جب ہم اپنی اس عمومی کیفیت اور عمومی علمی حال کے مطابق یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو لکھا ہے، اگر مجھے عربی نہیں آتی تو اردو تو آتی ہے تو ترجمہ لکھا ہے، میں خود سمجھ لوں گا اور اپنے لیے رہنمائی حاصل کر لوں۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں ارشاد فرمائی، جنہیں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، جن کی مادری زبان۔ تو یہ جو دوسرا حصہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم خطا نہ کھائیں، ذاتی اناد کی بات نہیں ہے، نزاکت ہے حکم کے سمجھنے کے لیے۔
تو جب حکم کے سمجھنے کے لیے جو حصے بہترین ہیں اور درست ترین ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کرنا ہم نے، تو اپنی غلطی یا کوتاہی کی نظر ہو جائیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہے۔ اسی طرح بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم موجود ہے تو پھر ہمیں آپ حدیث کا حوالہ کیوں دیتے؟ قرآن کریم کہاں سے لیا؟ یہ تو وہی مطلب ہے اور وہی غیر مطلب کے حوالے بھی مل رہے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، اور اکثر یہ جو سوال اٹھائے جاتے ہیں یہ اسلام مخالف قوتیں صورت اسلام کی اختیار کر کے یہ سوال پیدا کرتے ہیں، اور ہماری کم علمی کہ ہم ان سوالات کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ اگر دین جانتے ہوں، خالص عمل کرتے ہوں، تو ان غلط باتوں کی کڑواہٹ ہمیں پہلے محسوس ہو جائے۔ تو معزز سامعین کرام، بات اخلاق پر ہوئی، اخلاق سے اصول جاننے تک ہوئی، اور اصول کے تحت ہم نے بات پھر کی قرآن و سنت تک کی۔ تو اللہ کریم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی کو جو اللہ کے سوا کسی کو مان رہا ہے، اپنی ضروریات کسی سے منسوخ کر رہا ہے، اسے برا بھلا نہ کہو۔ فَيُسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، جواباً وہ وہی صورت اختیار کرے گا بغیر علم، جہالت کے سبب۔ اس کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، تو کسی شے کا نہ جاننا جہالت ہوتی ہے۔ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہوتا ہے۔ دن نہیں ہے تو لا محالہ رات ہوگی۔ اسی طرح بغیر علم، جب علم نہیں ہے تو پھر جہالت ہوگی، اور وہ جہالت پر ہونا پہلے اس کا ثابت ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اگر وہ جاہل نہ ہوتا تو شرک کیوں کرتا؟ اگر وہ جانتا ہوتا تو حق پر کھڑا ہوتا۔ تو اس کا شرک پر کھڑا ہونا پہلے شہادت دے رہا ہے کہ وہ جاہل ہے، اور پھر جب اس کے مقابل تلخ بات کرو گے تو بے شک وہ واپسی میں ایسے ہی بات کرے۔ پھر انسانی مزاج ہے کہ انسان اپنی کیفیت اور حال پر ایک ایکشن یا ری ایکشن کرتا ہے۔ تو کوئی عمل وہ جو اسے دکھ دے، کوئی عمل وہ جو اسے غصہ دے، تو جواباً اسی طرح پھر وہ عمل اختیار کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ دین اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ خوش اخلاقی میں ہے، اور یہ خوش اخلاقی بہم زبانی جمع تفریق کا نام نہیں ہے، کردار ہے، وہار ہے، معاملات جو ایک دوسرے سے معاشرے میں ضروری ہوتے ہیں ان میں سے جب بحیثیت مسلمان بندہ گزرتا ہے تو وہ جو اقدامات اختیار کرتا ہے، جن پہلوؤں پر اپنا اصول و ضوابط قائم کرتا ہے، وہ اتنے انصاف پر مبنی ہیں کہ دوسری مخلوق متاثر ہوئے بنا رہ نہیں سکتی۔ اسی بات کو ضروری ہے کہ ہم اپنی معمولات زندگی میں جانچیں، دیکھیں۔ صبح سے شام تک جو میں نے کسی سے کلام کیا وہ کیسا تھا، جو میں نے لوگوں کے ساتھ لین دین کیا وہ کیسا تھا۔ اور بارہا یہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں اپنی حدود سے باہر چلا جاتا ہے۔ میں خود بھی انسان ہوں، معاملاتی دنیا میں اتنے شعبے منسلک ہیں کہ عمومی انسان جو ہیں وہ اتنے شعبوں پر کام نہیں کر رہے ہوتے، اور اللہ جل شانہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے ہوش کا بیشتر حصہ
آپ کے ساتھ ہم رکابی میں شرف اس کا نصیب ہوا، تو آپ کا مزاج عالی یہ تھا کہ اگر پہلے آپ 10 کام کر رہے ہیں تو کوئی 11واں کام آ گیا تو آپ کو اس کی پریشانی نہیں ہوتی، آپ اسی شوق کے ساتھ اس 11ویں شعبے کو بھی شروع کر لیتے۔ تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے نہیں کہ بندہ کہے کہ وہ آپ نے اختیار نہ کیا۔ اس سے مراد صحیح اور غلط کی پہچان کے ساتھ ہے۔ ہم تو جب بات کرتے ہیں نا کہ سارے کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غلط اور صحیح سب سارے نہیں، 2 پہلو ہیں صحیح اور غلط۔ تو جب وہ آپ ان کی بات کریں گے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، تو زندگی کے شعبہ جات جتنے ہیں آپ نام لیں جس کا، اس شعبے میں انہوں نے کام کیا۔ تو کئی دفعہ جب کوئی نیا معاملہ پیش آتا یا کوئی نیا شعبہ سامنے آتا تو یہ اپنے اندر بھی گمان ہوتا تھا کہ پہلے اتنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، شاید حضرت جو ہے اس سے منع فرمائیں۔ تو وہ پورے شوق سے وہ بھی فرماتے تھے کہ ہاں اسے بھی دیکھیں اور اسے سنبھالیں۔ تو اتنے شعبہ جات جو عمومی طور پر نہیں ہوتے کہ کہیں ایک جگہ پر انہیں اختیار کیا جائے ہوتے ہیں، تو انسان ہے، تھک جاتے ہیں، وجودی استعداد جو ہے وہ بھی انسانی ہی ہے، ذہنی استعداد انسانی ہی ہے۔ ایک عمومی انسان جو صحت اور بیماری کے ساتھ رہتا ہے، پھر اللہ کریم معاف فرمائے، یہ جو کیفیت اور حال اللہ اللہ کا ہے، اس کے ساتھ بھی کئی ایسی عوارضات منسلک ہو جاتی ہیں وجودی طور پر کہ جو زندگی کا ساتھی بن جاتی ہیں اور ساتھ رہتی ہیں۔ اور تو کئی دفعہ میں غصے میں آتا ہوں، لیکن وہ غصے کی کیفیت مجھے اتنا تکلیف نہیں دیتی، جب تھوڑا وقت گزر جائے تو جو اس پر مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پر ہمارا مزاج جو بن چکا ہے عمومی طور پر وہ یہ ہے کہ وہ غلطی جو ہم اپنے گھر کی چوکھٹ پر گوارا نہیں کرتے، اسی پہلو کو خانہ خدا مسجد میں اگر ہو رہی ہے تو ہم اسے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے تو ہوتا رہے۔ تو میں غصہ جب مجھے کسی بات پر آتا ہے یا میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، یہ ہے کہ جو نقصان مسجد کا ہو رہا ہے اگر یہی تمہارے گھر کا ہو تو کیا برداشت کر لو؟ تو انسٹیٹیوشنز میں بے شمار شعبے ہوتے ہیں، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر بھی یہ جواز نہیں ہے میرے پاس کہ میں غصے میں اپنی حد سے باہر جاؤں۔ جب بھی تجاوز ہو اللہ کا ذکر پھر معافی مانگتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کہیں زیادتی ہوئے تو اس کا ازالہ کروں، کوشش کرتا ہوں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ تو دین اسلام کے اصول اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ کوئی غصے میں آئے بھی صحیح، اور اگر کہیں غلطی اور زیادتی یا تجاوز ہو جائے تو اس کا خوش اسلوبی میں حل ہے پھر دین اسلام میں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بحیثیت مسلمان جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں گے تو پھر ذاتی یا اجتماعی پر بات نہیں آئے گی، بات اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر آئے گی۔ اگر مسجد کا پنکھا میں آن یا چلتا چھوڑ کر جا سکتا ہوں اور اس کا بل اجتماعی بل میں جائے گا تو پھر وہی درد نمازی مسجد میں بھی محسوس کرے گا جو اپنے گھر کے پنکھے کو آن چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا مجھے کوئی شاباش دے، یہ اس لیے اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے، یہ درست عمل ہے۔ اور ہر عمل وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ لوگ مجھے باکمال کہیں، اس لیے کرے گا کہ یہ تعمیل حکم کی صورت ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو، میں بین ہی اپنی زندگی اسی کاوش میں بسر کر دوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس سارے کے لیے
ایک کیفیت اور حال درکار ہے جو یہ درد کا احساس دے. یہ جو وجود انسانی پر کہیں زخم لگ جائے نا معزز خواتین و حضرات، تو درد کی شدت تب محسوس ہوتی ہے جب وہاں کے اثرات دماغ تک جاتے ہیں، پھر دماغ اس درد کا اطلاق پورے وجود کو دیتا ہے. اگر وہ جگہ سن ہو، عمومی مثال دیتا ہوں، بے شمار بیماریاں ہیں جن پر یہ پتہ نہیں چلتا، لیکن مثلا وجود کا وہ حصہ سن ہے، سن حصے پر زخم آئے وجود میں درد کا احساس پیدا نہیں ہوتا. کتنے آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں، وجود سن کر دیتے ہیں، لوگوں کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں، نہیں پتہ چل رہا ہوتا. کیوں نہیں پتہ چل رہا ہوتا؟ وہ احساس ہی نہیں ہے کہ جو یہ اطلاع دے، وہ رابطہ ہی نہیں ہے دماغ کا اور اس جگہ. تو جب احساس غالب ہوگا تو پھر ہر غلطی جو ہے وہ غلطی محسوس ہوگی. نیکی ورع تقوی اختیار کرنے کی نہ صرف طلب یا اعلان ہوگا، اس پر عملی صورت نصیب ہوگی. تو ان سارے حصوں کو اگر میں اپنی بات کو، آج کی بات کو سم اپ کروں، تو اس سارے میں جو بہت بڑا حصہ ہے یا مین کردار ہے صحیح کو سمجھ کر عمل تک لانے میں، وہ قلب انسانی ہے. اسی لیے صوفیاء مخلوق خدا کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اپنے اللہ کو یاد کریں. اور یہ صوفیاء کا کہنا ذاتی نہیں ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کلام ذاتی میں قلب انسانی کو بے شمار دفعہ بیان فرمایا گیا ہے. ہر عمل کا اثر جہاں ظاہر پر پڑتا ہے وہاں قلب انسانی پر بھی پڑتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حصہ اس آیہ کریمہ کا رہ گیا انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کریم کو منظور ہوا تو کل دوبارہ عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.